آج ہم پڑھیں گے، آئیں میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل چیپٹر 2۔ پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا، ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ 11 یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ لکھا ہے کہ یسوع کی ماں وہاں تھی۔ پہلی آدمی لکھا یسوع کی ماں وہاں تھی، اٹس مین شی واز آلریڈی دیر۔ یہ ایک ایسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس گھرانے کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ اس کے تعلق کو پیش کرتا ہے کہ سم تھنگ گڈ ریلیشن۔ شی واز ناٹ ان دا گیسٹ لسٹ بٹ ہوسٹ جو تھا وہاں، بلکہ ان کو ریسیو کرنے والے فیملی کے ساتھ تھی۔ ورس آگے جب میں ہو چکی ورس 3 میں، تو جو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ سچویشن بن گئی، پرابلم پیدا ہو گئی۔ کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ مریم نے جا کر، اور اس کو اگر غور کریں تو مریم نے جا کے کوئی اس کو کمانڈمنٹ نہیں دیا، ایسا لگتا ہے شی جسٹ رپورٹڈ ٹو جیسس کہ واٹ ہیڈ ہیپن، کیا ہو گیا کہ ان کے پاس وائن نہیں رہی۔ یسوع نے اسے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ یسوع نے اسے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ یہ اگر آپ آیت پڑھیں تو بہت سے لوگ اس کو اس طرح لیتے ہیں جیسے ایک بڑی ہارش سی لگتا ہے، ایک بڑا سخت سا، کہ ماں اور بیٹے کی بات ہو رہی ہے، اور بیٹا اس طرح اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ایک بڑا ہمیں فرق سا معلوم ہوتا ہے، غیریت سی، ایک ڈسٹنس سا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کس طرح خدا جیسس کہہ سکتا ہے، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ اصل میں یہاں پہ جس ورڈ کو اے عورت لکھا گیا ہے، اس کا جو گریک سے، یونانی زبان سے اس کو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، اس کا گنائی یونانی جو ورڈ ہے، اور یہ اس طرح کا ہے جیسے ہم اپنی اردو لینگویج میں کہہ سکتے ہیں خاتون، اور انگلش میں لیڈی کر کے بلا سکتے ہیں۔ اٹس ناٹ ایکچولی کہ وہ کم تر کوئی لفظ یوز کیا گیا، بلکہ ایک ایگزالٹ کرنے والا، ایک رسپیکٹ کا، احترام کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں محترمہ اپنی اردو لینگویج میں، محترمہ پلیز ایسا، یا مہربانی کر کے یہ کر لی۔ خاتون جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، یہ مریم کی عزت گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی عزت کو ایک احترام کا لقب دیا گیا ہے، ایک اس کی عزت بڑھانے کے لیے۔ ماں نہ کہنے کی وجہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں چلو بڑا اچھا ہے، یہ ایک عزت کا ورڈ ہے، لیکن وائی ناٹ اس نے ماں ہی کہہ دیا؟ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بائبل میں ویسے تو کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن 30 ایئرس کے بعد when he started his ministry after the baptism of the Holy Spirit, when Jesus started his ministry، جب انہوں نے اپنی خدمت شروع کی، تو اس کے بعد ان کا مخاطب کرنے کا سٹائل اپنی ماں کو یہی تھا، اے عورت۔
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکچولی جیزس جو کہہ رہے ہیں کہ نو لانگر اور پرائمری اونلی یور سن بٹ دا سن آف گاڈ. ناؤ یو آر ناٹ ایکچولی ٹاکنگ ٹو اونلی یور سن, یو آر ٹاکنگ ٹو دا سن آف گاڈ, گاڈ ان باڈی, ان فلیش. یہ ڈسٹنس اگر وہ اس کو ماں کہتے ہیں تو وہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہیومن ریلیشن پر زیادہ ہے, نہ کہ ہیونلی ریلیشن. اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح کا جو ریلیشن جو ہے, نو مور ہیومن ریلیشن, وہ کہہ رہے اٹس اوور. 30 years ہی فلفل ہز ڈیوٹی. اور اب اس کا جو مشن تھا, اس مشن کے ساتھ جب دنیا میں آئے, جب انہوں نے وہ سٹارٹ کیا تو اس کو انہوں نے ڈسٹنس کر دیا. نو مور دس ریلیشن. اب اصل میں دیکھا جائے تو یہاں پر مریم بھی اس کو ایک وہی عورت نظر آتی ہے جس طرح اس نے دوسری عورتوں کو بھی مخاطب کیا. خداوند یسوع مسیح نے دوسری عورتوں کو بھی اس طرح مخاطب کیا. انہوں نے ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ہمیشہ بلایا. بہت سے لوگ کئی دفعہ کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا ریلیشن. اس کے لیے میں ایک دو حوالے اور دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ اب ایک نیو ریلیشن شپ بلٹ ہو چکا ہے. کہہ سکتے ہی واز آلسو سیویئر آف دا میری ایز ویل, کیونکہ جب آپ مریم کا گیت ہی پڑھیں جا کے تو اس کہتے ہیں میرا خداوند, میرا منجی, میرا نجات دینے والا, سیویئر, مائی لارڈ, مائی سیویئر کر کے دعا کرتی ہے. ہو از اے سیویئر؟ جیزس از سیویئر. میتھیو 12:46 جب خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پہ تعلیم دے رہے تھے, ٹیچنگ کر رہے تھے, اور ہی واز انٹرپٹڈ. ان کو سرمن کے درمیان کہہ سکتے ہیں روک دیا گیا. لکھا ہے جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا تو اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے. کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے اس خبر دینے والے کو جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی. اب آپ سمجھے کہ لوگ جو سن رہے تھے وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیڑا بندہ کہ ہو جائے, انہیں یہ نہیں پتا وہ ماں کیڑی ہے وہ بھرا کون نے. اٹس ناٹ لائک دس. بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں, کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر اس نے اپنی ماں کا کوئی درجہ کم کر دیا ہے, لیکن مین جو اس کے مشن تھے وہ اب اس میں کہہ رہا ہے کہ بلکہ یہاں تک کہ تب تک اس کے بھائی بھی ایمان نہیں لائے تھے. آپ کو پتہ ہے یسوع کے جو بھائی تھے وہ اس کے جی اٹھنے کے بعد ایمان لے کے آئے تھے. اس میں سب سے پہلے ان کا بھائی تھا یعقوب. یسوع کا گھرانہ بھی اس وقت تک اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ماں تو ایمان رکھتی تھی, لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو ہم کبھی کبھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مریم ہمارے لیے ایک بہت عزت کی جگہ ہے, بہت عزت کا مقام ہے. دنیا کی جو ماں کا درجہ ہے ان کو دیا گیا ہے کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے. اس سے زیادہ کوئی مبارک ہو سکتا ہے؟ میں بھی آپ کہیں نہیں, اس سے زیادہ مبارک کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لوک چیپٹر 11:27. اسی طرح خداوند ایک اور جگہ پر تعلیم دے رہے تھے, لوگوں کو سرمن دے رہے تھے. تو لکھا ہے اور جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا, ایکچولی اس پیسج کا جو ٹائٹل ہے لکھا ہے ہو از بلیسڈ. اور اس عورت نے بیچ میں سے جب وہ ایک عورت بلیس ہوئی, ایک عورت نے اس میسج کو سنا تو اس کو ٹچ ہوا ہوگا, کچھ نہ ایسی بات ہو تو وہ پکار اٹھی بھیڑ میں سے. وہ کہتی ہے مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی.
یہ ایک بڑی ایگزالٹڈ کی بات تھی کہ واٹ از ایکچولی سیئنگ دا بلیسڈ آر دیٹ مدر. یہی کہا جا رہا نا کہ جس کے رحم میں تو رہا اور جس نے تجھے نرس کیا, جس نے تجھے دودھ پلایا. اٹس ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ کس کے بارے میں؟ مریم کے بارے میں, کہ مبارک ہے وہ رحم. اور یسوع کا جواب دیکھیں. یسوع نے اس سے کہا مگر زیادہ مبارک, مور بلیسڈ. کس سے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی یا کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اس کا آپ کو کوئی ڈفرینٹ انٹرپریٹ کر کے وہ لکھا ہے. اس نے کہا مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. مریم تو بلیسڈ تھی اور وہ رہے گی, لیکن میں بڑا حیران تھا میرے لیے ایک جب اس پہ غور کرتے ہیں. بلکہ میں نے آنٹی رانی کو فون کیا تو اس سے میں نے کہا آنٹی جی میرے لیے پنجابی ذرا پڑھ دیو. کدی پنجابی بڑا رچ مطلب مل جاتا ہے. تو انہوں نے میرے لیے پڑھیا ہے, پیسج لکھا ہے پنجابی تن کون ہے. جدوں یسوع ایک گلاں کہہ رہا سی تے بھیڑ وچوں ایک عورت نے پکار کے کہ تن ہے وہ ماں جس نے تینوں جنم دیتا تے وہ چھاتیاں جنہاں نے تینوں دودھ پلایا. یسوع نے اگوں کیا پر او لوکی زیادہ تن ہیں جڑے پرمیشور دا وچن سندے تے او دے اتے چلدے سن. میں نے یہی چیز کیتھولک بائبل میں بھی چیک کی. کیتھولک بائبل جیروشلم بائبل ہمارے گھر میں پڑھی ہے, تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح کا بیان ہے. Now as he was speaking, a woman in the crowd raised her voice and said, happy the womb that bore you and the breast you sucked. But he replied, still happier, یعنی کہ اس نے کہا happy وہ ماں ہے, لیکن اس کے happier those who hear the word of God and keep it. خدا کا کلام جو ہے وہ کلیئر ہے. اردو جو بائبل ہے کیتھولک کی اس میں لکھا ہے, اور جب وہ کہہ رہا تھا تو ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اسے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسی. پر اس نے کہا بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں. کچھ بائبلز میں سے ان ڈفرینٹ ٹرانسلیشن میں سے اس پیسج کو کوٹ کیا ہے. کنگ جیمز, ASV, ایمپلیفائی, NIV, اور ان کو میں آپ کے ساتھ اسی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے اصل مطلب کو سمجھ سکیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اصل میں کہنے کا مطلب کیا تھا. نیو کنگ جیمز ورژن. وومن, what does your concern to do with me? My hour has not yet come. ASV. Woman, what have I to do with thee? My hour is not yet come. Amplified Bible میں لکھا ہے Dear woman, what is that to you and to me? Bracket میں لکھا ہے What do we have in common? You are human, now I am کیا divine. Leave it to me actually. My time, یعنی کہ my hour to act has not yet come. NIV. Woman, why do you involve me? My hour has not yet come. Scofield ایک خدا کا خادم ہے, اسکالر ہے, وہ اصل میں اس چیز کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں the Lord, وہ کہہ رہے ہیں woman it's your concern not mine. مجھے تجھ سے کیا کام. جبکہ ایک خدا کا خادم, آپ نے شاید نام سنا ہو, میرے ذہن سے نکل گیا, اس نے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, کہتا ہے کہ نو, اسکولفیلڈ جو ہے اس کے ایون ٹوٹلی اپوزٹ کی بات کی گئی ہے. جیزس ایون ڈزنٹ سے وومن اٹس یور کنسرن ناٹ مائن, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں دس از مائی کنسرن ناٹ یور.
I know what I have to do and what I am going to do. What is your common in you and me? How you can order being a human to Son of God? I have everything in control. Actually खुदाम यीशु मसीह ये कह रहे थे, मैं इसको समझता हूँ कि don't worry, relax, I know my hour of act has yet not come, I will do what I. क्योंकि अगर हम स्कोफील्ड की बात मान लें कि उसने कहा कि वुमन इट्स योर कंसर्न नॉट माइन, इससे आप क्या लेंगे? ऐसे लगता है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, इट्स मीन नो, ये लगता है ना कि नो मैंने नहीं करना, मेरा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं. लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जीसस से नो टू मदर एंड देन गो एंड डू द मिरेकल? इट डजंट मैच. इसका मतलब है जीसस ने कहा रिलैक्स, दिस इज माय कंसर्न नॉट यू. तो इसको क्या कहते ने पंजाबी जी, गूंगे दी रमज गूंगे दी मां समझ लेंदी है. और जीसस की मां जो सब कुछ समझती थी, जिसको शुरू से रेवलेशन दिए गए थे, लेकिन हमेशा लिखा है कि वह इन सब बातों को अपने दिल में लेकर सोचती रहे. तो जीसस ने जब ये कहा, हम समझते हैं नो, लेकिन मरियम ने क्या किया? उसने इसको यस ले लिया. उसने कहा शागिर्दों को और नौकरों को, जैसा ये कहता है वैसा करो. इट्स मीन शी अंडरस्टूड, उसने समझ लिया कि व्हाट ही इज सेइंग, उसका मतलब क्या है. ये आपको अगर आप गौर करें तो आपको सीधी सीधी बात मिलेगी. जीसस ने ऐसी बात कही जिसको उसकी मां ने समझ लिया. उसने कहा जैसा ये कहता है वैसा करो. इसका मतलब था कि जीसस ने मां को जो जवाब दिया था वो हम चाहे जिस तरह मर्जी लें, लेकिन मरियम को प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में. खुदावंद यीशु मसीह अपनी मां को इज्जत देते रहे. मरियम ने फौरन जाकर कहा कि जैसा ये कहता है वैसा करो. खादमों से जो कुछ उन्होंने कहा कि जैसा ये कहे वैसा करो. मरियम ने ये नहीं कहा कि जो कुछ मैं कहती हूं. यहां पे हमें बड़ा लेसन मिलता है कि इवन मरियम के पास कोई अथॉरिटी किसी किस्म की नहीं. उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ ये तुझे कहे वो करो. और जीसस ने भी खुद कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूं. किसके नाम से? जीसस के नाम से. कहीं नहीं लिखा कि कभी कभी तुम मेरी मां के पास भी जाया करना तो उसके थ्रू मेरे पास आया करना. जब हमें क्लियर इब्रानी के खत में जाके कि हम दिलेरी के साथ उसके आगे जा सकते हैं और जो कमजोरी में हमारी मदद कर सकता है, why then we need anybody else?